صرف اللہ کو اشک بار نگاہ نہیں چاہیے، حضور کو بھی بہتی ہوئی نگاہ چاہیے۔ اس کا مطلب ہے آنکھوں کا چھلکنا بھی حق سے متعلق ہے۔ حق سمجھ آئے تو آنکھیں رک نہیں سکتی۔ آنسو اس وقت تک نہیں چھلکتے جب تک انسان کو معرفت الہیہ میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ذکر تو ان سچے عیسائیوں کے حوالے سے ہے، ان راہبوں کے حوالے سے ہے جو حق سمجھ لیتے ہیں اور جن کے دل میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نے دستک دی اور ان کے دلوں نے گواہی دی اور انہوں نے حق کو پہچانا، اور حق کے پہچاننے کے باعث وہ اپنی آنکھوں کو چھلکنے سے نہ روک سکے اور ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، آنسوؤں سے بھر آئیں اور آنسو بہنے لگے اور وہ اللہ کے حضور کہنے لگے۔ قرآن مجید میں اب اس کا ذکر یوں ہوتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سچے عیسائی جب اس قرآن کو، اس کلام کو اور اس حق کو سنتے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب جو آپ پر نازل ہو رہا ہے، جب وہ حق پر چلنے والے سچے عیسائی بھی جب اس کلام الہی کو سنتے ہیں جو رسول عربی علیہ السلام پر اتارا گیا، تو محبوب ترا اعینہم، تو محبوب آپ ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ اس کا یہاں مطلب پتہ چلا کہ حضور بھی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، کہ حضور کی نگاہ بھی آنکھوں پر پڑتی ہے۔ صرف اللہ کو اشک بار نگاہ نہیں چاہیے، حضور کو بھی بہتی ہوئی نگاہ چاہیے، حضور کو بھی آنسو بہاتی ہوئی نگاہ چاہیے، حضور کو بھی آنسوؤں سے چھلکتی ہوئی نگاہ چاہیے، آنسوؤں سے ڈباتی ہوئی نگاہ چاہیے۔ فرماتے ہیں ترا اعینہم، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کی نگاہوں کو، آنکھوں کو اشک ریز دیکھتے ہیں۔ ان آنسوؤں کا چھلکنا محبوب تفیض من الدمع، کہ وہ جو آنسوؤں سے ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں، جو پر ہو جاتی ہیں، پھر وہ آنسو چھلکنے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ زمین کو تر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محبوب مما عرفوا من الحق، یہ اس حق کے باعث ہے جو قرآن سنتے ہوئے انہیں سمجھ آ گیا۔ اس کا مطلب ہے آنکھوں کا چھلکنا بھی حق سے متعلق ہے۔ حق سمجھ آئے تو آنکھیں رک نہیں سکتی۔ اگر حق کی بات سمجھ آئے تو آنکھیں اپنے آپ کو اشک بار ہونے سے روک نہیں سکتی۔ تو فرمایا پھر کہہ اٹھتے ہیں، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ مولا تو گواہ ہو جا، ہم ایمان لے آئے اس کلام پر اور ہمارا بھی ایمان لانے والوں میں شمار کر دے، ہمارا نام بھی لکھ دے اور ہمیں بھی گواہ کے طور پہ لکھ دے کہ محبوب جب تیرا کلام تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سن رہے تھے تو ہمارے دل گواہی دے رہے تھے کہ یہ حق بات کہہ رہے ہیں، تو میرے محبوب ہمیں بھی حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت کو جو بات پسند آئی، جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، کہ رونے والی آنکھ صرف اللہ کو پسند نہیں، رونے والی آنکھ، چھلکنے والی آنکھ، اللہ کی گریہ و زاری میں بہنے والی آنکھ تو اللہ کو بھی پسند ہے اور حضور علیہ السلام کو بھی پسند ہے۔ پھر آگے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 109 میں فرمایا
وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، پھر محبوب ان کا حال یہ ہے کہ پھر وہ تڑپتے رہتے ہیں، پھر آہ و بکا کا پیکر ہو جاتے ہیں۔ جن کو آپ کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کلام جب ان کے دلوں کو دستک دے کر گزر گیا، وہ رک نہ سکے، ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، ان کے دل تڑپنے لگے، وہ اپنی تھوڑیوں کے بل جھک کر سجدہ ریز ہو گئے، یبکون اور روتے چلے گئے، آہو بکا اور خشیت کا پیکر ہو گئے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، فرمایا کہ پھر جیسے جیسے قرآن پڑھتے چلے گئے ان کا خشوع اور خضوع مزید بڑھتا چلا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی قرآن پڑھے اور اسے خشوع اور خضوع نہ ملے، کوئی کلام الہی سنے، وہ کیسا پتھر دل انسان ہوگا کہ جو کلام الہی سنے اور جو زبان اقدس مصطفیٰ سے ادا ہو رہا ہو اور سن کر بھی اس کا دل گواہی نہ دے، اس کی آنکھیں اشک بار نہ ہوں، اس کا دل تڑپ نہ جائے، اس پر کیفیت طاری نہ ہو جائے، اور پھر وہ آہو بکا کا پیکر بن کر اس مچھلی کی طرح تڑپتا تڑپتا نہ جائے۔ اب یہاں پر ایک بات تو واضح ہو گئی کہ آنسو اس وقت تک نہیں چھلکتے جب تک انسان کو معرفت الہیہ میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نہیں ملتا۔ یہاں پتہ چل گیا کہ آنسوؤں کا تعلق بھی معرفت الہی کے ساتھ ہے۔ وہ سچے عیسائی تھے، وہ اپنی کتاب پڑھنے والے تھے، اس کا درس دینے والے تھے، اور اس نبی آخر الزماں کی آثار اور ان کی خصلتوں کو، خوبیوں کو، خصائص کو یاد کرنے والے تھے، اور کلام الہی اور آخری کتاب کا انتظار کرنے والے تھے۔ جب انہوں نے وہ کلام سنا تو دلوں نے گواہی دے دی، جس کا انتظار کر رہے تھے وہ کلام آ گیا۔ جب معرفت ملتی ہے تو خشیت والا بندہ وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ نہ رک سکے، جو تڑپنے سے اپنا آپ کو نہ روک سکے۔ تو اس کے سچے ہونے کی علامت نمبر 1 یہ ہے، جب کوئی کلام الہی پڑھے اور وہ کلام میں بھی سچا ہو، سماع میں بھی سچا ہو، دل میں بھی سچا ہو، تو اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ قرآن کو سنتے ہی اشک بار ہو جاتا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، اور آنسوؤں کا چھلکنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس معرفت میں سے کچھ نہ کچھ اسے ملا ضرور ہے۔ پھر جیسے جیسے وہ کلام الہی اللہ کا بندہ سنتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے وہ قیامت کے احوال اور معرفت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ کے کلام کی معرفت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، پھر اس کے جود و کرم اور بخشش کی طلب میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی عظمت اور اس کی ذات کی معرفت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی قربت کی تلاش میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی دوستی کی تلاش میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، پھر دیدار الہی کی تلاش میں بھی ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ پھر جیسے جیسے معرفت کے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں، ویسے ویسے آنکھیں چھلکنا شروع کرتی ہیں۔